کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کے لکھنے والے ہیں استاد محسن قرائتی اور اس کے مترجم ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری۔ انتساب: ان نوجوانوں کے نام جو رات دن علم و دانش کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسلام: کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس میں عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا بلند رہنما مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ اصول اور اعتقاد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت اور حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے۔ اے لوگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصول و محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسئلہ دانش سے نوازا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو، اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تکمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اس کا مناسب مقام دو۔ امام علی علیہ السلام۔ کچھ اپنے بارے میں۔ ہر بیدار مغز شخص انسان کی فکری زندگی میں ایک عظیم تبدیلی رونمائی ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجودہ دور کی توجہ کا رخ مادے سے زیادہ روح کی جانب ہے اور سائنسدان کائناتی شعور، علت اولیٰ، عقل کل اور قادر مطلق کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔ ہمیں انسانی ذہن کی مادے سے روح کی جانب اس منتقلی پر بے انتہا مسرت ہے، کیونکہ یہ انسان کے روحانی ورثے کی پیش رفت کے بارے میں ہمارے مشن سے پوری مطابقت رکھتی ہے۔ ادارہ اسلامی سیمیناری کا بھی بیضینہ یہی متمی نظر ہے۔ یہ ادارہ اس روحانی ہدایت کی شمع کو روشن رکھنے کا متمنی ہے جو کہ موجودہ دور کی ترقی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ یہ قرآنی طرز زندگی کو اس کی حقیقی پاکیزگی کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ اسے اس طرز خیال کے حامل بہترین اشخاص کی خدمت میسر ہے۔ یہ اسلام میں موجود ہر وہ مواد پیش کرتا ہے جو مکمل طور پر معتبر اور مستند ہیں۔ اس کی مطبوعات دور حاضر کی روحانی ضروریات کو مد نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہے۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس نے ایشیا، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مشرق بعید میں دفاتر قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ ادارہ اسلامی سیمیناری علم کا ایک ایسا دوامی چشمہ فیض ثابت ہوگا جس سے شائقین جی بھر کر اپنی روحانی پیاس بجھا سکیں گے۔ قارئین گرامی، یہ کتاب ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی کی مطبوعات میں سے ہے۔ اس ادارے کی مطبوعات کی تیاری کا مقصد دور حاضر کی روحانی ضروریات کا پورا کرنا اور بالخصوص اسلامی طرز فکر کو اجاگر کرنا ہے۔ اس ادارے نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ فقط وہی مواد پیش کیا جائے جو مستند ہو۔ اس کتاب کی تیاری میں بھی یہی احتیاط برتی گئی ہے اور ایسی معلومات بھی شامل کی گئی ہیں جو بہت گراں قدر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کتاب کا مطالعہ اسی نقطہ نگاہ سے کریں جس کے تحت یہ لکھی گئی ہے۔ آپ سے یہ استدعا بھی ہے کہ ہماری مطبوعات پر اپنی بے لاگ آرا تحریر فرما کر بھیجیں جو بڑی خوشی سے اور شکریہ کے ساتھ قبول کی جائیں گی۔
دعوت اسلام کو فروغ دینا ایک ایسا کام ہے جس کی انجام دہی کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ کو اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس ارشاد ربانی کی تکمیل ہو سکے۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کی خاطر اجتماعی یا انفرادی طور پر قیام کرو اور پھر غور کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ تعاون کا طلبگار سیکریٹری و نشر و اشاعت۔ فہرست پیش نظر توحید جہاں بینی کے معنی، جہاں بینی پر بحث کا فائدہ، طرز جہاں بینی کا انتخاب، الہی جہاں بینی کا پہلا اصول، فطرت کیا ہے، نبیوں کا کام کیا، اطاعت کا حکم انسانوں کی آزادی کے منافی ہے، کون سا ایمان قابل قدر ہے، خدا پر ایمان کے آثار، پریشانی کے اسباب، بے ایمانی کے آثار، مذہب کے بارے میں مادہ پرستوں کی بے جان توجیہیں، اجتماعی نظریوں کی رسوائی، ایک جماعت خدایہ مذہب کی طرف رغبت کیوں نہیں رکھتی، دین کے خد و خال، توحید کی اصلیت اور اس کے مختلف پہلو، توحید سے روح گردانی کے اسباب، توحید کی دلیلیں، شرک کی بحث، شرک کے نمونے، شرک کے آثار، شرک کا اجتماعی اثر، آخرت پر شرک کا اثر، توحید کا منظر، توحید کا مثالی ہیرو، با اخلاص انسان کی علامات، ہم شرک اور بے جا امیدوں سے کس طرح بچیں، مشرک قوم کی علامات، جہاں والدین کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، نہ بخشا جانے والا گناہ، مشرکوں کے مقابلے میں رد و عمل، عدل، ظلم کے اسباب، خدا کی صفات سے ہماری واقفیت کا طریقہ، ہم عدل کو اصولی دین میں کیوں شمار کرتے ہیں، عدل کے معنی، سرسری اور عاجلانہ فیصلوں پر قرآن کی نکتہ چینی، عدل الہی سے متعلق سوالات کا مطالعہ، اختلاف سے سماج بنتا ہے، شخصی تعمیر میں مشکلات کا اثر، انسان کی اختیارات میں مشکلات اور دشواریوں کا حصہ، سوالات و جوابات، بچے کا گناہ کیا ہے، ایک درخواست، ایک دلچسپ یاد، درجہ بندی خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے، سماجی انصاف، تمام اسلامی قواعد میں انصاف، سماجی انصاف کا الہی جہاں بینی سے تعلق، انصاف کی خواہش قدرتی ہے، منصفانہ قانون صرف انبیاء کے طرز فکر میں ملتا ہے، انصاف بنیادی شرط ہے، روایات میں انصاف کی اہمیت، انبیاء کی بعثت کے مقاصد، مساوات کے لیے امام علی کی دلائل، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، مردوں کی گنتی، امام کے سامنے لوگوں کو خرید لینے کی تجویز، ایک نظریہ رکھنے اور کاروبار کرنے میں فرق ہے، ایک روٹی کی منصفانہ تقسیم، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے نظریے کو نہ بگاڑو، قضاوت کو معمولی نہ سمجھو، امیر المومنین پر بے جا اعتراضات، جھگڑوں وغیرہ میں انصاف، کاغذ کو کفایت سے استعمال کرو، اپنے حقوق میں اضافہ کرانے کی کوشش، منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ممنوعات، اسلام میں مساوات کی اہمیت کی ایک مثال، اقربا نوازی کی ممانعت، اسلامی حکومت میں حد جاری کرنے والے بھی کوڑے کھاتے ہیں، معاوضہ سکوت کی تجویز، لوگوں کو اوصاف کی بنا پر زیادہ حصہ نہیں لینا چاہیے، حضرت عمر کو حضرت علی کی تنبیہ، امیر المومنین کچہری سے کیوں چلے گئے، بحث اور عمل میں ضد، کافروں اور دشمنوں سے انصاف، خون بہا اور قصاص سماجی انصاف کے ضامن ہیں، قرآن کا منصفانہ قصاص، عبادت میں اعتدال، تعریف اور تنقید میں انصاف و اعتدال، اخراجات اور خیرات میں اعتدال، گھر میں انصاف، کفایہ شعاری میں اعتدال، کام کی مقدار، تقسیم اموال میں انصاف، حصہ لینے اور خرچ کرنے میں اعتدال، عدالت کی حفاظت کرنے والے پیغمبر، امام اور فقیہ، فقہ سماجی انصاف کی نگرانی کا ذمہ دار ہے، ولایت فقیہی سماجی انصاف کی ضمانت ہے، انصاف سے پھر جانے اسباب، سماجی انصاف کا قیام عوام کی نگرانی سے متعلق ہے، نبوت، خدا کی صحیح پہچان نہ ہونے کی علامت، علم اور عقل کی ضرورت، علم کے کام اور نبیوں کے کام کا فرق، انبیاء کا راستہ انسان کی پرانی خواہش ہے، انبیاء کے بارے میں قرآن کا بیان، دوسروں پر ایک نظر ہم لوگوں سے قانون کیسے منگوائیں، قانون کو جاری کرنے کا ضامن کون ہے، نبیوں کی پہچان، معجزہ تماشا نہیں ہے، معجزے کی اصلیت، قرآن کی خصوصیات، ہم 14 صدی سے جواب کے منتظر ہیں، ہم قرآن کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کے آداب،
پیغمبروں کے تمام صفات اور رسول اکرم کی سیرت، نبیوں کی عوامی زندگی، انبیاء کو تنبیہ، پیغمبروں کا اخلاق، خدا کی اطاعت، پیغمبر اکرم کی سیرت کی ایک جھلک، پیغمبر خدا کا اجتماعی طرز عمل، پیغمبر خدا کے دیگر اوصاف، رسول خدا سے معذرت، چند تہمتیں، نبیوں کا کارنامہ، خوشخبری دینے اور ڈرانے والے، نبیوں کے دوست اور دشمن، لوگ انبیاء کی مخالفت کیوں کرتے تھے، انبیاء کے پیروں کے لیے طعنے اور اذیتیں، منافقوں کی تخریب کاری، اعتراضات کے الجاوے، انبیاء کے حامیوں کے میلان کا سبب، بے استقامت پیرو۔ امامت، کیا امام کو پہچاننا اصول دین میں داخل ہے؟ امام اصول دین میں شامل ہے۔ توحید سے امامت کا تعلق، امام کی ضرورت، کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ امام کا کردار، قیامت میں امامت کی پرچھائی، ایک بہت دلچسپ حدیث، امام کی یاد، امام کے معنی پر توجہ، امام کے کردار کا ایک نمونہ۔ حدیث میں امام کا کردار، امامت اور رہبری کا مقصد، امام کی علامات اور صفات، پیغمبر کی کوشش، اظہار حق اور اس کی کوشش، امام کی کچھ اور صفات، رہبر اور امام کے تقرر کا طریقہ، لوگوں کا فیصلہ ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا، دنیا میں رہبر کے تقرر کے طریقے، امام کا تقرر صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انتخابات کی فطری خرابیاں، جہاں انتخابات کی ممانعت ہے، نامزدگی ہی صحیح راستہ ہے، بہترین شخص کی نامزدگی، امام علی اور اہل بیت کے کچھ فضائل، امام اور امت کے باہمی حقوق، امت کی ذمہ داری، حج کا آخری مقصد، تنوری شیعہ، جھوٹا شیعہ، معصوموں کی امامت کیسے کمزور پڑ گئی، کیا اکثر لوگوں کا حق کو چھوڑ دینا ممکن ہے، شیعوں اور سنیوں کی مطابقت، ناجائز ولایت اور رہبری، اولو الامرہ کون ہے، ولایت فقیہی کا کردار، معادیہ قیامت کا تصور، فطری دلیلیں، حقیقی دلیلوں کی نشاندہی، انبیاء کا ارشاد، فرمان خدا بذریعہ انبیاء، مردوں کا جی اٹھنا محال نہیں، قرآن کی ایک یاد آوری، قیامت کے وقوع کی چند مثالیں، ایک سچا واقعہ، قیامت پر پہلی دلیل، عدل خداوندی، خدا دنیا میں جزا و سزا کیوں نہیں دیتا، لوگوں کی آزادی عمل چھن جاتی، اسلامی اقتدار کا معیار، ایک یاد آوری، دنیا میں کلی جزا و سزا ممکن نہیں، دنیا میں سزا کی مثالیں، انسانی زندگی تلپٹ ہو جاتی، دنیا میں سزا رحمت کی کمی ہے، کبھی فوری جزا و سزا عادلانہ نہیں رہتی، وہ آیات جن میں عدل خداوندی کا بیان ہے، دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، قیامت پر دوسری دلیل، خدا کی حکمت، دنیا کا دسترخوان اور ساتھ ہی ایک ہمدرد طبیب، ایک اور مثال، ایک سچی کہانی، لادین لوگوں کو دعوت فکر، قیامت پر ایمان رکھنے کا اثر۔ پیش لفظ، یہ کوئی 15 برس پہلے کی بات ہے جب استاد محسن قرائتی نے حوزہ علمیہ قم میں دور سطح مبادیات اجتہاد کی تحصیل مکمل کی اور عملی میدان میں قدم رکھا۔ اس وقت انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرے، یعنی فقہ کی، تبلیغ کی، تصنیف کی یا درس کہنے کی۔ اس انتخاب میں دو باتیں ان کی رہنمائی کر سکتی تھی، ان کے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کا ذاتی میلان اور ذہنی رجحان کس طرف ہوتا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ درس کہنے کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جس طرح ہر سماج میں مختلف علوم و فنون میں مہارت خصوصی کا اصول تسلیم کیا جاتا ہے اور ہر شعبے میں ماہر کو غیر ماہر پر ترجیح دی جاتی ہے، اچھا ہوگا اگر وہ بھی نوجوانوں کو سمعی و بصری طریقے سے اسلامی عقائد و نظریات پڑھانے میں خصوصی مہارت حاصل کرے۔ خدا نے عزم و ارادے کا ایک شعلہ ان کے اندر روشن کر دیا۔ وہ گھر سے باہر گلی میں آئے اور کسی تمہید کے بغیر ان چند نوجوانوں سے جو وہاں موجود تھے کہا، پیارے نوجوانوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا دوست بن جاؤں اور ہم کبھی کبھی مسجد میں اکٹھے ہو کر کچھ مذہبی گفتگو کر لیا کریں؟ انہوں نے چند لمحے تک ان کے جواب کا انتظار کیا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ اخن کیا کہتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی ہمت بندھائی اور اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی طرح تمہارے درمیان آؤں اور تمہیں آسان زبان میں مفید باتیں بتاؤں۔ اگر میں تمہیں مفید باتیں نہ بتا سکا تو پھر ہم یہ سلسلہ ختم کر دیں گے اور اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ نوجوان ان کی سچائی اور صاف گوئی سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کی یہ تجویز مان لی۔ چنانچہ انہوں نے کاشان میں اپنے محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں درس کا آغاز کیا۔ جو نوجوان پہلے پروگرام میں شریک ہوئے وہ صرف 7 تھے۔ استاد خود ان سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے اور خدا سے دعا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائے تاکہ اس زمانے میں جب طاغوت کا راج تھا اور ہر قسم کے اجتماع حتیٰ کہ مجالس اعضا بھی حکومت سے ڈرتے ڈرتے پولیس کی پیشگی اجازت سے منعقد ہوتی تھی، وہ حکومت سے اجازت لیے بغیر اسلام کا پیغام نوجوانوں تک پہنچا سکیں۔ پہلا درس خدا کے مہینے رمضان میں خدا کے گھر مسجد میں خدا کی مدد سے اور انہیں 7 نوجوانوں کی شرکت میں شروع ہوا۔ دوسرے درس میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ استاد مسجد میں تختہ سیاہ لے آئے اور ہر رات کو آسان زبان میں 2 گھنٹے تک مسائل بیان کرتے رہے۔ ماہ مبارک ختم ہوا تو انہوں نے نوجوانوں سے کہا، اگر تم چاہو تو میں ہر جمعے کو تم سے بات چیت کرنے کے لیے قم سے آ جایا کروں۔ انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور 4 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ استاد ہر جمعے کو کاشان جاتے اور درس کہتے۔ رفتہ رفتہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہ روز بروز زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ استاد محسن قرائتی نے یہ سارا ماجرا قم میں اپنے ساتھی طلباء سے بیان کیا تو ان میں سے بھی چند ایک کاشان گئے۔ انہوں نے اس علمی مجلس کو قریب سے دیکھا تو اسے بہت پسند کیا اور ایسی ہی مجلسیں اپنے شہروں میں بھی قائم کر دی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے دائرۂ کار کو وسعت دی اور باہم مشورے سے یہ طے کیا کہ وہ ہر سال ایک جگہ اکٹھے ہو جایا کریں گے۔ وہ قم میں 6 سال تک یہ کام کرتے رہے، آپس میں مل بیٹھ کر مختلف تجویزوں پر غور کرتے اور اپنی اپنی کارکردگی سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے۔ اس طرح وہ اپنی خامیاں دور کرتے اور ایک دوسرے سے مفید باتیں سیکھتے تھے۔ آخر کار وہ درس کہنے میں ماہر ہو گئے اور اس میدان میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ پہلوی حکومت کی بوکھلاہٹ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہر جلسے کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جاتا تھا۔ جب موسم گرما آیا تو قوم کے دینی طلباء نے درس قرآن کے عنوان سے ایک تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا اور پورے ایران میں عام فہم تقریروں کے ذریعے نوجوانوں کو اسلام کے اعلیٰ مفاہیم سے روشناس کرانے لگے۔ خوش قسمتی سے حوزہ علمیہ کے طلباء کے اشتراک سے یہ سلسلہ گاؤں گاؤں پھیل گیا۔ وہی بے رونق کلاسیں اور چند سال کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ جو نوجوان دلجمی اور دلچسپی سے ان کلاسوں میں شرکت کرتے تھے وہ اسلام کے پرجوش حامی بن گئے۔ اگرچہ استاد محسن قرائتی چوراہے کے سپاہی کی طرح ایک ہی جگہ پر رہے، لیکن انہوں نے جن نوجوانوں کی تربیت اور رہنمائی کی ان میں سے ہر ایک اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ کلاسیں اپنی اہمیت اور وفادیت کے پیش نظر ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہونے لگے۔ آپ اس کتاب میں جو کچھ پڑھیں گے وہی باتیں ہیں جو استاد محسن قرائتی نے نوجوانوں سے طویل تعلیمی مدت میں کہی۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ سمعی و بصری طریقے سے کلاس روم میں موقع و محل کی مناسبت سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب کا سب لکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلاً سنگ تراشی ایک ہنر ہے، لیکن آپ اسے کاغذ پر لانا چاہیں تو پتھر اور چھینی کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں لکھ سکتے، جبکہ ان چیزوں کے نام لکھنے سے آپ سنگ تراشی کی حقیقت کو دوسروں پر واضح نہیں کر سکتے۔ اس طرح درس کہنا اور بیان کرنا بھی ایک ہنر ہے جو ہر مدرس کو تجربہ کار اور ماہر لوگوں کو قریب سے دیکھ کر اور خود اپنے تجربے سے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف مطالعے سے آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ عقل، فطرت، آیات قرآنی اور ارشادات معصومین کو ان اسباق میں استدلال کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ جہاں تک ہو سکا یہی کوشش کی گئی ہے کہ غیر مانوس اصطلاحوں اور غیر ضروری طوالت سے پرہیز کیا جائے۔ ایک اور نکتہ یہ کہ ان اسباق کے مخاطب 18 سال تک کے نوجوان ہیں۔ نیز مسائل کو کہاوتوں اور مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح مسائل خشک استدلال سے نکل کر حسی ہو جاتے ہیں، بات آسانی اور درستی کے ساتھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔
مثالوں میں مسئلے کی مختلف اشکال کو دیکھ کر دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ضدی لوگ مثالوں کو دیکھ کر بات ماننے لگتے ہیں۔ اسی بنا پر ان اسباق میں مختلف مسائل سمجھنے کے لیے واضح مثالوں سے کام لیا گیا ہے۔ غور کیجیے گا تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا طریقہ تعلیم بھی تمثیلی ہے اور دیگر تمام علوم میں بھی مثالوں سے مدد لی جاتی ہے۔ اس پیش لفظ کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دور سطح کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آئیڈیالوجی اور اصول عقائد کی تدریس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے یا یہ کام ایسے لوگوں کی نگرانی میں سر انجام دیا جانا چاہیے جو کار آشنا ہوں، ورنہ کج فہمی اور گمراہی کا خطرہ پیش رہتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی خوشنودی اور اس کی راہ پر توجہ جمانے کے بعد فیصلہ کرنے میں دو باتوں کو نظر رکھنا چاہیے: ایک معاشرے کی ضرورت، دوسرے ذاتی شوق اور فطری رجحان۔ نمبر 3، جس نے راستہ پہچان لیا ہو اسے دوسروں کی ہمراہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جس نے راستہ پہچان لیا ہو اسے دوسروں کے بلاوے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ہر مذہبی معلم و مقرر پر لازم ہے کہ دوسرے استادوں کی طرح اپنے آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ شعبوں میں تیار کرے اور ان میں خصوصی مہارت حاصل کرے۔ کچھ لوگ اسلامی تاریخ میں، کچھ اسلامی فلسفے میں، کچھ اصول عقائد میں، کچھ تفسیر میں اور کچھ بچوں اور نوجوانوں کو پڑھانے میں تخصص حاصل کریں۔ یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں اپنی مسجدوں کے لیے بھی خاص قسم کا پروگرام مرتب کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی علاقے کی ایک مسجد مذہبی اجتماعات اور لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے مخصوص ہو تو دوسری مزدوروں کے لیے، ایک اور مسجد میں ایک وقت میں نوجوانوں کی تعلیم دی جاتی ہو تو دوسرے وقت میں گرہست عورتوں کو پڑھایا جائے، کیونکہ جب تک درس میں شریک ہونے والوں کی عمر، قابلیت اور پیشے کے لحاظ سے درجہ بندی نہیں ہوگی، مدرس اپنی گفتگو کے لیے کوئی بنیاد نہیں بنا سکے گا۔ ہم جو ذہنی انقلاب کے حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تبدیلی آئے اور وہ اسلامی ہو جائیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ مسجدوں کے پروگرام بھی بدلیں جو اسلام کے قلعے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے عام درسگاہیں سمجھی جاتی ہیں، تاکہ ان میں نماز جماعت اور محافل مجلس کے علاوہ مختلف طبقوں کے لیے خصوصی تعلیم کے مکمل منصوبے بھی موجود ہوں۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عام تعلیم و تربیت کے علاوہ شاگردوں کے ہر گروہ کو اس شعبے کے متعلق جس میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتے تھے خاص معلومات سے بہرہ مند فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس دن کی آمد سے پر امید ہے جب ہماری مسجدوں میں قوم کے ہر طبقے کے لیے مخصوص دستور عمل اور خاص وقت معین ہو جائے گا اور صحیح اور ہم آہنگی، خیر خواہی اور اخلاص و اتحاد کے ماحول میں مخاطب افادہ و استفادہ کر سکیں گے اور ہم موجودہ تفرقوں سے نجات پا لیں گے۔ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے علاج کے لیے ماہر معالجین اور ان کے سیکولر تعلیم کے لیے ماہر معلمین موجود ہیں، لیکن ان کے لیے اسلام شناس ماہرین نہیں ہیں۔ حالانکہ بچوں اور جوانوں کو اسلامی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا اسی طرح مشکل ہے جس طرح چھوٹی گھڑی کا بنانا بڑی گھڑی سے زیادہ نازک اور پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ مختلف عمریں اور طرح طرح کے میلانات رکھنے والے تمام انسانی گروہوں کو ایک ہی بات ایک ہی طریقے سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اس لیے اب تک اصلاح احوال کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں ان سے بہت کم فائدہ پہنچا ہے۔ جب آیت اللہ مرتضیٰ مظہری نئی نسل کے لیے ایک کتاب داستان راستان لکھتے ہیں یا عبدالفتح عبدالمقصود مصری جیسے معمر اسکالر بڑی بڑی کتابوں کی شرح تحریر کرنے کے بعد نوجوانوں کے لیے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغ سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں نوجوانوں کو تلاش کرے اور ان سے رابطہ رکھے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بچوں اور نوجوانوں کے لیے جو کتابیں سادہ زبان میں لکھی گئی ہیں، اگرچہ ہمیں لازم ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ سے ان لکھنے والوں کے لیے جزائے خیر کی دعا کریں، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کام رسمی اور عملی طور پر عام ہو جائے۔ نوجوانوں کے اعتقادی مسائل سے متعلق یہ کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے۔
امید ہے اس کتاب کے مندرجات ان لوگوں کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے جو اسلام کے اعتقادی مسائل کی تعلیم دینے میں مشغول ہیں۔ ہم خداوند عالم سے عمل، اخلاص اور اثر کی توفیق چاہتے ہیں۔ ناشرین، توحید، جہاں بینی کے معنی۔ ہم سب نے جہاں بینی کا لفظ سنا ہوا ہے۔ جہاں بینی یعنی زندگی کی مکمل تفسیر۔ کچھ لوگ جو اس کائنات کو دیکھتے ہیں وہ اسے ایسی بامقصد تخلیق پاتے ہیں جو شعور کی کار فرمائی سے وجود میں آئی ہے، ایک بنیاد پر قائم ہے اور تنظیم اور حساب رکھتی ہے۔ اسے الہی جہاں بینی کہتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہ دنیا موجودات کا پہلے سے تیار کیا ہوا کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مدبر ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے اور نہ حساب۔ اس نقطۂ نظر اور طرز خیال کو مادی جہاں بینی کہتے ہیں۔ غرض دنیا موجودات اور خود اپنے متعلق انسان کا مکمل نقطہ نظر اور تفسیر جہاں بینی ہے۔ جہاں بینی پر بحث کا فائدہ۔ ان دونوں نظریات کے فائدے اور نتیجے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ اس بڑے گھر کائنات کا کوئی مالک، کوئی حساب اور کوئی مقصد ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو گھر کے مالک خدا کی رضا جوئی کے لیے اس طریقے کے مطابق ڈھال لوں جو اس نے وحی اور پیغمبروں کے واسطے سے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور اگر یہ کائنات کسی منصوبہ بندی، مقصد اور حساب کے بغیر ہی وجود میں آئی ہے تو پھر میرے لیے بھی کسی قاعدے اور ضابطے کی پابندی قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج کل انسان متعدد و مسول کے الفاظ کا استعمال بہت عام ہے۔ ہم اس وقت مسول اور ذمہ دار ہوتے ہیں جب ہم کسی کے زیر نگرانی ہوں، ہم سے کوئی بات پرس ہو اور زندگی کا کوئی حساب کتاب اور مقصد ہو۔ اس اعتبار سے ہم صرف الہی جہاں بینی ہی میں پابند اور ذمہ دار انسان بن سکتے ہیں۔ مادی نقطۂ نظر سے یہ پوری کائنات کسی پہلے سے تیار کیے ہوئے نقشے کے بغیر وجود میں آئی ہے اور اس نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ موجودہ صورت اختیار کر لی ہے۔ تمام انسان فنا کی طرف جا رہے ہیں اور موت انہیں مٹا دے گی۔ انسان کا واحد مقصد عیش و نوش ہے، اس کے بعد بس فنا ہے۔ اس انداز فکر کے مطابق میں اپنے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں، کیوں نہ خودکشی کر لوں۔ جب مجھے برسوں کی مصیبت اٹھانے کے بعد بھی مر جانا ہے تو جلد سے جلد کیوں نہ اس قید حیات سے چھوٹ جاؤں۔ اسی لیے اگر زندگی کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو وہ صرف الہی جہاں بینی کے سائے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس شخص کو اچھی طرح جان پہچان نہیں لیتے جو بے موقع آدھی رات کے وقت آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ دروازہ نہیں کھولتے۔ جب تک ہم یہ نہ جان جائیں کہ اس شہر کی آب و ہوا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں کیسی ہے، اس وقت تک ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اپنے ساتھ کیسے کپڑے لے جائیں۔ جب تک ہم کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جہاں ہمیں بلایا گیا ہے وہ سوگ کی مجلس ہے یا شادی کی تقریب، ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں کیسا لباس پہن کر جائیں۔ بس ضروری ہے کہ ہمارا علم واضح ہو تاکہ ہم اپنے فرض کو پہچان سکیں۔ اس بنا پر عقیدہ، طرز فکر اور شناخت، دوسرے لفظوں میں ہمارا طرز جہاں بینی ہی ہمارے انتخاب کی نوعیت اور طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ طرز جہاں بینی کا انتخاب۔ اس سے قبل ہم کہہ چکے ہیں کہ کائنات اور انسان کے متعلق دو قسم کے نظریات ملتے ہیں۔ نمبر 1، الہی نظریہ جو کائنات کے لیے ایک مالک، حساب، نقشہ، مدبر اور مقصد کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، مادی نظریہ جو دنیا کو بے مالک، بے تدبر، بے نقشہ، بے مقصد اور زوال پذیر قرار دیتا ہے۔ جہاں بینی کی صورت اور اس کے نتائج کے پیش نظر، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، انسان کو ان دو نظریات میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہترین نظریے کی پہچان ان چند باتوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ جہاں بینی جو عقل، دلیل اور ثبوت سے تعلق رکھتی ہو۔ نمبر 2، وہ نقطہ نظر اور تشریح جو ہماری فطرت سے ہم آنگن ہو۔ نمبر 3، وہ جہاں بینی قابل قدر ہے جو انسان کی ذمہ داری، خوشی اور امید سے ہمکنار کرتی ہے۔ اب ہم مندرجہ بالا علامات کے لحاظ سے اس بات پر غور کرتے ہیں۔ الہی جہاں بینی کا پہلا اصول، توحید۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، اور یہ بات اس قدر روشن ہے کہ اگر آپ کسی نو مولود کے بدن پر ایک ہلکی سی پھونک ماریں تو وہ اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور سبب کے پیچھے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس پھونک کا کوئی سبب ضرور ہے۔
جی ہاں، نتیجے سے سبب کے سراغ لگانے کا مسئلہ ہماری روزمرہ زندگی کے واضح ترین مسئلوں میں سے ہے۔ تمام عدالتوں میں جج اور وکیل علامتوں اور قرینوں ہی سے اصل مطلب تک پہنچتے ہیں۔ مثلاً یہ بات کیسے مان لی جائے کہ مرغے یا مور کی تصویر کسی فوٹوگرافر یا مصور کی محتاج ہو، مگر خود مرغا یا مور کسی تدبیر اور مدبر کے بغیر ہی پیدا ہو گیا ہو۔ عقل کو کیسے مطمئن کریں کہ کیمرے کا تو کوئی معجز ہے لیکن انسانی آنکھ کا کوئی باشعور خالق نہیں ہے، حالانکہ آنکھ کی فوٹوگرافی کیمرے کی فوٹوگرافی سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کیمرہ جتنی بار فوٹو لیتا ہے ہم اس کی فلم بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ برابر فوٹو لیتی رہتی ہے۔ کیمرے عام طور پر سادہ فوٹو لیتے ہیں یا رنگین، لیکن ہماری آنکھ سادہ فوٹو بھی لیتی ہے اور رنگین بھی، پاس سے بھی اور دور سے بھی، دھوپ میں بھی اور سائے میں بھی۔ پھر عقل کیسے مان لے کہ آئل ریفائنری کا تو بنانے والا ہو لیکن نظام ہضم کا کوئی مدبر نہ ہو، اور ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ انسانی جسم کا کوئی نظام تو انسان میں شعور کی موجودگی کی دلیل ہو، لیکن کائنات کا نظام اس میں ایک باشعور منتظم کی موجودگی کی دلیل نہ ہو۔ کائنات کے اندھے بہرے عناصر نے اپنے اندر کس طرح ایسے قوانین جاری کر لیے کہ ان میں سے محض کسی ایک قانون کی دریافت میں ایک محقق اپنی پوری عمر صرف کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر جہاں بینی کا یہ اصول کہ اسے عقل مان لے تو اس کائنات کا باریک حساب اور انتظام دیکھتے ہوئے پہلی ہی نظر میں عقل اس کے لیے ایک باشعور ہستی کو مان لیتا ہے، اور اسی عقل کی مدد سے انشاءاللہ اس بارے میں تمام شکوک و شبہات کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اس زندگی کا مطالعہ جس میں اس قدر تنظیم اور قطعیت ہے الہی نظریے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس نقطۂ نظر اور طرز فکر کے درست ہونے کی پہلی علامت ہے۔ الہی جہاں بینی کی درستی کی دوسری علامت فطرت سے مطابقت ہے۔ مجھے اس مقام پر دوستوں کے لیے فطرت کی تشریح کر دینا چاہیے تاکہ جب ہم یہ کہیں کہ خدا شناسی ایک فطری عمل ہے تو ہم اس سے آگاہی سے مستفید ہو سکیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا لفظ خلقت کے وزن پر ہے اور اس کے معنی بھی دیتا ہے انسان میں ہر قسم کا وہ جذبہ جس کے ابھرنے میں تربیت، تلقین، استاد اور مربی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ جذبہ انسان میں دائمی اور مستقل ہے اور سب لوگوں میں تمام مقاموں اور وقتوں میں برقرار رہتا ہے۔ اسے کبھی فطرت اور کبھی جبلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ عام طور پر جبلت اس بڑے جذبے اور میلان کو کہتے ہیں جو حیوان اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، کسی بات کے فطری ہونے کی علامت اس کی یہی عمومیت ہے۔ مثلاً بیٹے سے ماں کی محبت فطری ہے، یعنی یہ ماں کا ایسا جذبہ ہے جو معلم، مربی اور کسی تلقین کے بغیر ماں کی خلقت میں چھپا ہوا ہے اور عمومیت رکھتا ہے۔ آپ جہاں جائیں گے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حکومت اور ہر نظام میں ماؤں میں ممتا ضرور پائیں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کبھی کچھ عناصر اس جذبے میں کمی یا بیشی کا سبب بن جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کوئی ایک داخلی جذبہ دوسرے جذبے پر غالب آ جائے۔ یہ مان لیجیے کہ ہر انسان کو مال سے بھی محبت ہے اور خوشی اور سلامتی سے بھی، لیکن یہ محبتیں تمام انسانوں میں ایک سی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ مال کو جان پر نچھاور کرتے ہیں اور کچھ جان کو مال پر قربان کر دیتے ہیں، چونکہ جس طرح بعض اوقات آبرو کی خاطر، اس لیے کہ بیٹی کا ہونا باعث شرم ہے، باپ اولاد کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بات کے فطری ہونے کے یہ معنی نہیں کہ انسان ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ اکثر ایک فطری تقاضا ایک دوسرے فطری احساس کو دبا دیتا ہے۔ فطری مسائل کی نشانیوں میں سے ایک افتخار کا جذبہ ہے۔ جو کوئی بھی فطرت کی زمین پر قدم رکھتا ہے وہ اپنے اندر ایک طرح کے سکون کا احساس کرتا ہے۔ جو ماں اپنے بیٹے کو بغل میں لیے ہوتی ہے وہ اس پر فخر کرتی ہے، بلکہ اس ماں پر اعتراض کرتی ہے جو اپنے بیٹے سے رکھائی برتتی ہے۔ وہ فخر اور یہ نکتہ چینی دونوں فطری باتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شناسی بھی ایک فطری جذبہ ہے یا نہیں۔ ہم ہر وقت، ہر جگہ اور ہر مسلک کے ہر انسان سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ خود کفیل ہیں یا اپنے اندر محتاجی کا احساس رکھتے ہیں؟
کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو خود کفیل محسوس کرتا ہوں۔ سب کے سب اپنے اندر محتاجی کا احساس رکھتے ہیں، لیکن یہ سچا احساس دو طرح سے تسکین پاتا ہے۔ نمبر 1، سچا احساس سچی تسکین کے ساتھ۔ نمبر 2، سچا احساس جھوٹی تسکین کے ساتھ۔ اس بچے کی مثال لیجیے جو بھوک کا احساس کرتا ہے۔ یہ سچا احساس ہے جو کبھی ماں کا آنچل دبا کر سچ مچ کی تسکین پاتا ہے، اور کبھی یہ احساس سوکھی چشنی چوس کر جھوٹ موٹ کی تسکین پاتا ہے۔ انسان میں محتاجی کا احساس ایک واقعہ اور ایک حقیقت ہے، لیکن محتاجی کس کی؟ نمبر 1، خدائی قوت کی۔ نمبر 2، فطری قوت کی۔ خود فطرت بھی سینکڑوں شرائط کی پابند ہے، اس لیے ہمیں ایسی قوت کا محتاج ہونا چاہیے جو ہماری طرح کسی اور کی محتاج نہ ہو۔ نبیوں کا کام۔ نبیوں کا کام یہ ہے کہ انسان کے لطیف جذبات کی جھوٹی تسکین نہ ہونے دے۔ اس زمن میں ماں کے عمل اور سرپرستی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو بچے کو بھوک کی حالت میں ہر قسم کی غذا نہیں کھانے دیتی۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نبیوں کی رہبری قبول نہیں کرتے رہے، وہ کیسی کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کیا اطاعت کا حکم انسانوں کی آزادی کے منافی ہے؟ کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور آسمانی مذاہب ہم کو خدا کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ بات انسان کی آزادی کے منافی ہے۔ لیکن غور کیجیے کہ انسان کچھ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ عشق، عبادت، میل جول اور امید کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی سرشت میں محبت اور عبادت کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر نبیوں کی رہبری میں اس جذبے کی تہذیب نہیں ہوتی تو وہ بتوں، ستاروں، انسانوں اور طاغوتوں کو پوج بیٹھتا ہے۔ اس لیے خدا کی یہ عبادت اور بندگی انسانی آزادی کے منافی نہیں، بلکہ یہ اس جذبے کی ایک سچی تسکین ہے جو جھوٹی تسکین کو روکتی ہے اور عشق و محبت کے راستے میں کجی نہیں آنے دیتی۔